السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جمعۃ المبارک کا ایک خاص دن، اور آپ کے سامنے یہ جو تصویر ہے نوجوان کی، یہ ہے حمزہ مسعود، جس کا تعلق دارالفضل ربوہ سے ہے۔ ربوہ شہر سے جڑی کوئی بھی یاد جب سامنے آتی ہے تو دل مجبور ہو جاتا ہے ذکر کرنے پہ، دوستوں تک وہ بات پہنچانے پہ۔ یہ حمزہ مسعود ہمارے دارالفضل میں ایک ماسٹر مسعود صاحب ہیں، جنہوں نے سال ہا سال ہزاروں بچوں کو تعلیم کی روشنی سے منور کیا۔ ان کے 3 بیٹے، ایک یہ جڑواں بھائی اور ایک ان کا بیٹا جو آسٹریلیا میں پڑھنے کے لیے آیا، وہ لائق بچے ان کے۔ یہ نوجوان پڑھ رہا تھا، تعلیم حاصل کر رہا تھا لاہور میں۔ یہ جو ایجوکیشن ہوتی ہے جس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتا ہے، اس کے 13 پرچے ہو چکے تھے، کچھ رہتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کو یہ ڈگری مل جانی تھی۔ یہ کل گیا ہے ربوہ سے، گھر سے کھانا شانا کھا کے وہاں لاہور میں جہاں گیسٹ ہاؤس میں رات کو نماز پڑھنے کے بعد سویا، اور پھر اس کے بعد جب دوسرا بھائی اس کا جو تھا وہ اٹھا، اس نے دیکھا یہ ہل نہیں رہا، جگایا تو بس یہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ یہ ہے انسان کی زندگی۔ انسان کیا کیا پلاننگ کرتا ہے، کیا کیا سوچتا ہے، اور ماں باپ کیا کیا خوابیں دیکھتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن خدا کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ یہ سارے مناظر جو آپ کے سامنے ابھی آپ دیکھیں ہیں، یہ فرینکفرٹ جرمنی کے ہیں، جو میں کی تیاری کر رہے ہیں لوگ۔ پھر اس کے بعد ایک بلڈنگ میں سے جس میں بچے جو پڑھنے لکھنے والے لائق بچے، یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے بھی چل رہی ہیں، ان کے لیے ایک پروگرام کل مسجد ادھر ہو رہا ہے فرینکفرٹ، پورے جرمنی سے لوگ آئیں گے۔ اس کے بعد یہ مناظر دنیا کی جو گہما گہمی ہے، فرینکفرٹ شہر کے اندر جمعہ کے بعد شام کے منظر ہیں، دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، دنیا چلتی رہتی ہے، دنیا نہیں رکتی، لیکن جن کے پیارے چھن جاتے ہیں ان کے لیے زندگی رک جاتی ہے، ان کے لیے اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیم کے مطابق درود شریف پڑھیں، قرآن پڑھیں، تاکہ ان کو کچھ تو دلی تسلی ہو، کچھ ان کا غم ہلکا ہو۔ اور ہم لوگ جو یہ سنتے رہتے ہیں خبریں روزانہ، ہر دوسرے دن تیسرے دن کوئی نہ کوئی خبر اس طرح کی دکھ بھری ملتی رہتی ہے، ہمیں صرف ایک ہی چیز کا خیال آتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ جن کی یہ نیک جوان اولاد، اور میں نے پوچھا ان کو، معلوم کرتے نماز کا بڑا پابند تھا حلقے میں، جو وہ بھی بتاتے ہیں، اور رات کو بھی نماز پڑھ کے سویا ہے، تو لیکن اللہ کی تقدیر کے آگے انسان کیا کر سکتا ہے؟ آج کل آپ نے دیکھا ہے کتنی تیزی سے خبریں کبھی کوئی ادھر سے کبھی ادھر سے ملتی رہتی ہے۔ یہ زندگی جو آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی گہما گہمی ہے۔ یہ فرینکفرٹ کے اندر ایک بڑی مشہور سڑک ہے جو جاتی ہے فرینکفرٹ سے باہر نکل کے، اس کے اوپر یہ دنیا، ٹرام، گاڑیاں، پیدل چلنے والے، سائیکلوں والے آ جا رہے ہیں، اور ایسی دنیا کے ہر کنارے میں دنیا چل رہی ہے۔ لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ جس کا قریبی اس دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے کچھ عرصہ کے لیے دنیا رک جاتی ہے۔ کسی صدر کا بیٹا ہو، کسی مشہور شخصیت کا بیٹا ہو، تو پوری دنیا میں ایک دفعہ ہلچل ہوتی ہے، اوہ فلاں کا کوئی فوت ہو گیا۔ لیکن ماں ہو، باپ ہو، خواہ وہ کوئی افریقہ میں ہو، خواہ وہ ایشیا میں ہو، یورپ ہو، جب اس کی نیک اور ینگ چھوٹی عمر میں اولاد چھن جاتی ہے تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دکھ کیا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہمیں یہ ہے کہ ہم کم از کم دعا کے ذریعے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان والدین کو، ان بہن بھائیوں کو، ان عزیزوں کو صبر دے جنہوں نے یہ ینگ عمر میں اپنا پیارا عزیز کھو دیا۔ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ اتنی جوانی میں ایک بچہ جو پڑھ رہا ہے، اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے قریب ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی، اور وہ ماں باپ کئی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ماں باپ پیچھے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ خدا کی یہ تقدیر ہے، خدا تعالیٰ نے جس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، کہتے ہیں یہ بچے ہوتے ہیں نا، یہ تو ویسے بھی امانت ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کی، جس وقت مرضی واپس لے لیں۔ ہم دعا گو ہیں اللہ سے
کہ اللہ تعالیٰ ماسٹر مسعود صاحب کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے باقی بھائیوں کو، ان کے عزیزوں کو صبر جمیل عطا کرے اور اس نوجوان کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کرے۔ اس طرح کی جو خبریں ربوہ سے جڑی ہوئی ہوں یا ہمارے جو مراکز قادیان ہو یا جہاں جہاں احمدی زیادہ بات جب ہمیں ملتی ہیں تو ایک نیچرلی طور پہ یہ دل کرتا ہے کہ یہ بات دوسروں تک پہنچائی جائے اور ان کی دعائیں بھی وہ جو ان کے ماں باپ ہیں، جو ان کے عزیزوں تک پہنچے۔ ہم دعا گو ہیں سب کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل، ان کو لیے زیادہ سے زیادہ درود شریف اور قرآن پاک کی تلاوت ان کو صبر دے سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا نمونہ یہ دیکھیں، یہ ایک نوجوان ہے، یہ بھی پولیس میں تھا، وفات پا گیا، اب اس کے بھی ماں باپ تکلیف میں ہوں گے۔ کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی فرق نہیں ڈالتا، یہ جو ماں باپ کا پیار بچوں کے لیے ہوتا ہے اس کے اندر، یہ بے شک جس مذہب سے جس فرقے سے ہوں لیکن ہے تو ماں باپ کی اولاد ہے نا، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اس کے ماں باپ کو بھی صبر ملے۔ آمین۔